اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو سبجیکٹ ہے ایشوز ان پاکستان اکانومی، اس میں ہمارا ٹاپک ہے کازز آف گروتھ آف پاورٹی ان پاکستان، کہ پاکستان میں جو پاورٹی کی کازز ہیں گروتھ ہونے کی، اس کی وہ کیا کیا ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بریفلی بتا دوں کہ پاکستان میں جو اس وقت سچویشن ہے صوبوں کے لحاظ سے، وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہمیں ہو جائے۔ اکارڈنگ ٹو اے رپورٹ پبلش بائی سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر کراچی، کہ پاکستان میں کل 123 ضلع ہیں، جس میں سے 36 جو ہیں وہ پنجاب کے ہیں، 32 بلوچستان کے ہیں، 29 سندھ کے ہیں اور 26 جو ہے وہ KPK کے ہیں۔ ان پنجاب اب وہ بتا رہا ہے کہ پاورٹی کی سچویشن کیا ہے ان ڈسٹرکٹس میں۔ وہ کہتا ہے کہ ان پنجاب جو ہے، پنجاب میں جو ہے وہ راجن پور جو ہے وہ پورسٹ کی ڈسٹرکٹ ہے، سندھ میں وہ بتاتا ہے بدین جو ہے وہ ایک پورسٹ ڈسٹرکٹ ہے، KPK میں کوہستان جو ہے وہ پورسٹ ڈسٹرکٹ ہے، اور اینڈ اٹ از موسیٰ خیل ان بلوچستان، اور موسیٰ خیل جو ہے بلوچستان میں وہ ہے پورسٹ ڈسٹرکٹ ہے ہمارے پاکستان کا۔ دیر از اے ہیوی ڈیپریویشن اینڈ پاورٹی ان 10 ڈسٹرکٹ آف پنجاب آؤٹ آف 36، مطلب پاکستان میں پنجاب کے جو 36 ضلع ہیں، ان میں سے 10 ضلعوں میں جو ہے وہ پاورٹی کی صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب میں جو صورتحال ہے اس میں بھی ہم نے مطلب آپ کو بتایا کہ 26% جو ہے ہمارے جو 10 جو ضلع ہیں ان میں جو پاورٹی کی سچویشن ہے وہ بہت خراب ہے۔ اٹ مینس دیٹ ان پنجاب the rural urban disparities are normal as compared with the other provinces. The regional disparities are attributed to differences in education facilities, housing facilities, qualities, employment opportunities and housing facilities. In this report, it was also disclosed that 57 districts out of 100 districts of Pakistan were in dire poverty. Again, out of 57 districts, 24 out of 24 are in Balochistan. Moreover, KPK is more poor and backward as compared with Sindh. مطلب اس رپورٹ کے مطابق جو ہے پاکستان میں جو ہے پاورٹی جو ہے وہ پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی ہے، اور جو ہے ان کی صورتحال جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ بلوچستان کی جو پاورٹی کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف، اور اس میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اکارڈنگ ٹو اے ریسنٹ رپورٹ بائی ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ٹائٹل جو ایک ٹائٹل جس ٹائٹل کے نام سے اس نے رپورٹ چھاپی تھی، اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ پاورٹی ان پاکستان پرابلم کازز اینڈ انسٹیٹیوشنل رسپانس۔ 47 ملین ان پاکستان، اس رپورٹ کے مطابق بتا رہا ہوں آپ کو، 47 ملین پاکستانیز were living poverty below poverty line. According to this report, the poverty ratio in Pakistan was 26% in 1993, which went to 32% in 1999, and it was 35% in 2001. تو 2001 تو اب اس صورتحال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے، اس میں ہمیں وہ پاورٹی جو ہے پاکستان میں بتدریج جو ہے اس میں انکریز ہوتا جا رہا ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کی کازز کیا کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلا کاز جو بتاتا ہوں پاپولیشن پریشر۔ ہمارے ملک میں جو ہے وہ آبادی، اس وقت آبادی کے لحاظ سے ہم دنیا کے سب سے جو ہے وہ چھٹا سب سے بڑا ملک جو ہے پاکستان جو ہے وہ موجود ہے اس وقت دنیا میں، اور اگر اسی مطلب پرپورشن سے اگر ہماری آبادی انکریز ہوتی ہے تو 2050 میں ہم دنیا کے چوتھے بڑا ملک پاکستان جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے کنسیڈر ہو جائے گا۔ تو پاپولیشن جو ہے وہ پریشر ڈالتی ہے ہمارے ریسورسز پر، اور ریسورسز پہ جہاں مطلب ایک جو ہے ہاسپٹل میں ایک بیڈ جو ہے وہ جہاں 10,000 لوگ ہونا چاہیے وہ پھر 20,000 لوگوں کے لیے ایک بیڈ اویلیبل ہوتا ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ ہونے میں اس کے لیے ایکسپینڈیچر کرنے میں تھوڑا سا ٹائم اور وقت درکار ہوتا ہے، تو لیکن آبادی جو ہے وہ مسلسل اسی لحاظ سے جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ وہ اس میں کچھ چیزیں آپ سے مطلب بتانا چاہ رہا ہوں، ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں سے بیکاز آف رائزنگ پاپولیشن the number of dependent is increasing. The earners have to carry the burden of increasing number of dependent. The situation is leading to decrease the per capita income of the country. مطلب جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو فی کس آبادی جو فی کس آمدنی جو تھی، اگر وہ 60,000 روپیہ ہے، 60,000 جو ہے آتی ہے، تو آبادی اس وقت جو ہے سپوز 1 کروڑ ہے، اب اگر آبادی جو ہے وہ 2 کروڑ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو فی کس آمدنی جو ہے وہ 30,000 روپے پہ آ جاتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پاورٹی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے، پاورٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 10
On the other side, government has to spend more on the provision of drinking water, roads, schooling, health, and residential facilities. Thus, along with increase in non-developmental expenditure, the proportion of development expenditure is decreasing. It is told that the Pakistan is the sixth biggest, जिसमें आपको अभी बता चुका हूँ. According to 1998 census, the proportion of working force, जो मतलब वर्किंग फोर्स से कहते हैं जो काम करना चाह रहे हैं लोग जिनकी उम्र 25 से 59 साल के दरमियान में है, was 32% in Pakistan. In 2016, the labor force was 61.04 million. The people from 15 to 65 years. In 2015, it was 60.9 million. तो हम ये देख सकते हैं कि बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ जो वर्किंग फोर्स है उसको भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन हम उस तरह से उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं जो कि उनके मैयार के मुताबिक हो या उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकें. तो इस वजह से हमारी जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज़ हो रही है. उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है इसमें वो मौजूद है वो है उसे हम कहते हैं इंटरनल सिचुएशन. इंटरनल इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन या सोशल सिचुएशन हमारे मुल्क की वो भी बहुत ख़राब रहती है. आए दिन जो है हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइसिस का हमारे मुल्क को सामना रहता है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन पाकिस्तान इज़ नॉट सेटिस्फैक्टरी विच इज़ हैम्परिंग लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. एज ए रिजल्ट द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीजिंग लीडिंग टू प्रमोट पॉवर्टी. ज़ाहिर है जब हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक सूरत हाल जो है वो बदतर हो जाएगी, जब हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं होगी, जब हमारे मुल्क में जो इंसाफ लोगों को पर वक्त नहीं मिलेगा, जब मुल्क के अंदर जो है वो दहशतगर्दी होगी, तो बाहर के मुल्क के इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. खुद हमारे मुल्क के इन्वेस्टर जो है वो डरेंगे कि हम मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय वो फिर गैर मुल्क में जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो उसके नतीजे में ये होगा कि हमारे लिए जो है बहुत सारे मसाइल जो है वो पैदा हो जाते हैं. तो इस वजह से बता रहा है कि इसमें इंटरनल सिचुएशन जो है वो पॉवर्टी को इंक्रीज करने का सबब बनती है. उसके बाद है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस. एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस भी एक बहुत अहम इशू है हमारी पॉवर्टी को इंक्रीज करने का. हमारे मुल्क में जो है लोग अभी तक वो है ट्रेडिशनल तरीके से जो है वो काश्तकारी करते हैं, और फिर ये कि सब के सब लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करने लग जाते हैं. वो इधर उधर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बिजनेस और कारोबार जो है वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं. The agriculture sector, the largest sector of the economy, is heading towards backwardness. There exist disparities in the distribution of land. कैसे कि 93% of the farmers are concerned with small farmers whose per capita land is less than 10 acres. मतलब 93% ऐसे लोग हैं जिनके पास जो टोटल हमारी कल्टिवेटेड ज़मीन का 93% लोगों के पास कितना है, 10 एकड़ से भी कम है उनके पास, 93% लोगों के पास. आउट ऑफ दिस 47% ऑफ द फार्मर्स हैव पर कैपिटल लैंड लेस देन 2 एकड़. जबकि इन्हीं में से 93% में 47% ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ से भी कम ज़मीन है. तो द स्मॉल फार्मर्स कल्टिवेट 36% ऑफ टोटल कल्टिवेटेबल लैंड, while 7% of the farmers are connected with big farmers who cultivate 67% of the cultivatable land. अब देख लें आप कि 7% जो है वो 67% जो कल्टिवेटेबल ज़मीन है वो किसके पास है, वो जो है चंद लोगों के पास है. Because of the limited income and small farmers fail to have modern cultivation on their farms, as a result their income and employment levels remain limited. जब उनके पास सहूलियात वैसा नहीं है, जब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जब उनके पास ज़मीन इतनी नहीं है कि वो अपनी गुजर बसर बेहतर कर सकें, तो वो फिर जदीद आलात और ज़रूरियात की स्प्रे और खादें वो किस तरह से परचेज कर सकेंगे. जबकि हम ये देख रहे हैं कि 7% जो हमारी कल्टिवेटेबल ज़मीन है वो 7% लोगों के जो है वो पास और वो उसको कल्टिवेट कर रहे हैं. उसके बाद बच्चों अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वजूहात में से हम डिस्कस करते रहे हैं इस बात को कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह वो ग्रोथ है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो ग्रोथ हो, एक डेवलपमेंट हो, लेकिन उस डेवलपमेंट का आप देख लें कि फ़ायदा चंद लोगों को मिलता है, सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो है उसमें इन्वॉल्व ना होने की वजह से. The unequal income distribution in the country is increasing day by day. A few families have captured business in the industry they are charging abnormally high prices for their products whose quality is inferior. Moreover, the domestic consumer also prefer foreign goods over domestic goods. As a result, the income of foreign factors of production are increasing instead of local. Such a socio-economic setup is coming into existence in the country where the incomes and the resources of the country are flowing to those people who are already possessing such all in greater amount. Because of poor incomes, the poor are suffering from disease and unemployment. Then the disease and unemployment are generating poverty. In this way, a vicious circle of poverty and disease remain operative. जो इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से
جو ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے لوگوں کا کہ وہ باہر کے ممالک کی چیزوں کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، تو اب ہم جب باہر کے ممالک چیزیں منگوائیں گے تو اپنے ملک کے اندر ایک تو ہمارے ملک کے اندر وہ چیزیں جو ہم اپنے ملک کے اندر تیار کر سکتے تھے باہر کے ملک سے منگوا رہے ہیں، تو اپنے ملک میں نہ تیار ہونے کی وجہ سے جو لوگ اس کے ساتھ روزگار میں جڑے ہوئے تھے وہ بھی انامپلائڈ ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ کچھ چند طبقے لوگ ہیں جو مطلب ہماری اکانومی کے بیشتر طبقات بیشتر جو سیگمنٹس ہیں ہماری اکانومی کے ان کے اوپر قابض ہیں، اور وہی فردر انویسٹمنٹ کر کے انویسٹمنٹ کر کے لاکھوں روپے کما رہے ہیں، اور اس طرح سے پور جو ہے وہ جنریٹ پور اور رچ جنریٹ رچ والی پالیسی جو ہے وہ ہمارے ملک میں چل رہی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ملک میں جو ہے انکم ڈسٹریبیوشن کو ختم کریں اور اس کے لیے بہتر طور پہ ہم پاورٹی کو ختم کر سکیں۔ اس کے بعد ہے ڈیفینس ایکسپینڈیچر۔ بدقسمتی سے جب سے پاکستان بورڈ وجود میں آیا ہمیں ایک ایسے شاطر اور نقاد دشمن سے واسطہ پڑا ہے جس کو جو کہ ہر وقت اس کی نیت جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے خراب ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو تھریٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنے ملک کو ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنا چکے ہیں، جس میں ہمارا جو بھی مطلب مقصد ہوتا ہے کام ہوتا ہے مین جو ہمارے پیسہ جو ہوتا ہے وہ ہماری سیکورٹی ملک کی سیکورٹی اس کو بہتر بنانے پہ لگ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے کہ ہمارے جو ڈیولپمنٹل اخراجات ہوتے ہیں ان کو کم کر کے اس طرح کے نان ڈیولپمنٹل اخراجات جو ہوتے ہیں ان کے اوپر رکھنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ہماری جو ایکسپینڈیچر جو ہے ڈیفینس ایکسپینڈیچر جو ہے اس کے اوپر بہت سارا پیسہ ہمارا خرچ ہو جاتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا بتا رہے ہیں as it is 22.1% of GDP on both these heads. This proportion is far less as compared with other countries in the region. It is estimated that 70% of adult women in Pakistan are illiterate. مطلب ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہمارے جو ہے ہماری جو جی ڈی پی ہے جو ہماری گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے جس کو ہم لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں جی ڈی پی کو، اس کا 2.1% جو شیئر ہے وہ کہاں جا رہا ہے وہ ڈیفینس ایکسپینڈیچر پہ جا رہا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ انکریز ان یوٹیلیٹی چارجز۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی گیس کے بل انکریز کر دیتی ہے، اس کے اوپر سے چارجز لگا کے مختلف قسم کے ٹیکسز لگا کے، کبھی گیس کے بل انکریز ہو جاتے ہیں، کبھی سیلس لگا دیتی ہے۔ اب یہ وہ ٹیکسز ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو غریب بندے پہ افیکٹ کرتی ہیں جی، کیونکہ اس کی انکم انکریز نہیں ہو رہی ہوتی ہے جبکہ اس کے اوپر ٹیکس برڈن انکریز ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے مزید پور ہو جاتا ہے، اس کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے اور مزید جو ہے وہ غربت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ جو ہے اس چیز سے پرہیز کریں۔ دوسری ایک چیز امپورٹنٹ بات ہے ڈیمانسٹریشن افیکٹ، کہ ایک یہ بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہماری یوٹیلیٹی چارجز میں انکریز ہونے کا، کہ ہم جو ہے وہ باہر کے ملکوں کی جو چیزیں ہیں ان کو پریفرنس دیتے ہیں اپنے ملک کی چیزوں پر، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے بیکاز آف لیک آف employment opportunities and rising socio-economic expenditure of the public when the society is having demonstration effect and inflationary spiral, the unethical activities like robberies, kidnapping, abduction, mental disorders and suicidal are increasing۔ جب مطلب ایسی سچویشن ہوگی جب ہم اپنے ملک کے پروڈکٹ کو نہیں وہ کریں گے پریفرنس دیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی کچھ بیماریاں جیسے وہ بتا رہا ہے کڈنیپنگ ہے سوسائڈ ہے اس طرح کی چیزیں آنے لگ جاتی ہیں۔ لیکن مین جو ہے وہ یوٹیلیٹی چارجز جو جب انکریز ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کہ پاورٹی ہماری جو ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے اسٹرکچرل ارینجمنٹ، اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ اب اسٹرکچرل ارینجمنٹ کیا ہے؟ بیکاز آف اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام سیپ کے حوالے سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ ود IMF the education and health services are being made expensive۔ ایک اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام ہے جس کے تحت جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کے وہ انسٹیٹیوٹ یا وہ ادارے جو ملک کی نقصان میں جا رہے ہیں یا ملک کی اکانومی جو ہے اس میں وہ فلاز آ رہے ہیں یا اس کے اندر وہ بہتر طور پر پرفارم نہیں کر پا رہی ہے، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو IMF کے تعاون سے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب IMF سے ہم قرض لے کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو IMF اس کے لیے کچھ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھتا ہے جس کے بارے میں مجھے بتا رہا ہے۔ بیکاز آف اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام ود IMF the education and health services are being made expensive. Moreover, the subsidies on the provision of certain subsidies are being withdrawn. Again, the position of sales tax are being increased, while after privatization move the private sector, rather state monopoly is charging higher prices for the ghee like goods. Such all is badly affecting the income of the poor۔ اب یہ مطلب جہاں ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں چیزوں کو کہ گورنمنٹ کے سے نکل کر پرائیویٹ لوگوں کے پاس چیزیں ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ لوگ بھی ان چیزوں کی وہ پرائسز چارج نہیں کرتے جو ایکچوئل کو چارج کرنی چاہیے، وہ کئی گنا زیادہ پرائسز اس پہ لگا کے غریب لوگوں سے چارج کرتے ہیں، جس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان بیچاروں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور غربت کو بڑھنے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 8 نمبر پر ہے انکریز ان ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر۔ ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ بیکاز آف پرسسٹنٹ
enmity with India, we have to allocate big amount for defense and the economy, where more than 70% of the revenue budget is spent out on the repayments of loans, defense and administration expenditure. It would be having meager amount for developmental expenditure. As a result, the income and employment level would remain depressed. ظاہر ہے جب ہمارے نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر زیادہ ہوں گے, ڈیفینس پہ ہم زیادہ خرچ کر رہے ہیں مثال کے طور پر, ایڈمنسٹریشن پہ ہم زیادہ خرچ کر رہے ہیں مثال کے طور پر, اور اس طرح کے اخراجات جہاں ہم زیادہ خرچ کر رہے ہیں, تو جب ہم نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر بڑھائیں گے تو ہمارے ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کم ہو جائیں گے. جب ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کم ہوں گے تو اس پر ادھر جاب اپرچونیٹیز بھی ہماری کم ہوں گی, جس کی وجہ سے بے روزگاری بھی بڑھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ غربت بھی بڑھے گی. اس کے بعد اسٹوڈنٹ آخری ٹاپک ہے ہمارا ایلیٹ سوشل سیٹ اپ. ایلیٹ سوشل سیٹ اپ کیا ہوتا ہے؟ سچ a social setup is being promoted in the country where the concept of so-called quality is superseding the quantity. مطلب ہم کوالٹی کو کوانٹٹی کے ساتھ اس کا کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں, ہم کوانٹٹی انکریز کر رہے ہیں, کوالٹی کو ہم ڈکریز کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایز اے رزلٹ دا ایرا آف ایلیٹس از اسپرنگنگ اپ ان دا کنٹری. اس کی وجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایلیٹ جو ایک سوچ ہے, خیالات ہیں, یا ایلیٹ طبقہ جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے اور جو غریب لوگ ہیں وہ نیچے جانے جا رہے ہیں. وہ کیسے؟ وہ ہم اس میں بھی ڈسکس کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. دا پروسیس آف ریسٹرکچرنگ از بینگ امپلیمنٹڈ ان بینکس, فائنانشیل انسٹیٹیوشنز, ریلوے, autonomous bodies, WAPTA, medical, colleges, hospital, educational institutions and universities. Here higher salaries are being offered to higher officials while the lower staff is pay a lower salary. Again the job are being provided on contract basis rather the permanent basis. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے, جب ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے معیشت کے تمام شعبہ جات میں, تو یہاں پر جو بڑے بڑے لوگ ہیں, جن کے بڑے بڑے ریلیشن شپ ہیں, وہ ہائر اس پہ عہدوں پہ آتے جا رہے ہیں, اور جو غریب لوگ ہیں اور وہاں جو ہائر عہدوں پہ ہیں ان کی تنخواہیں بھی زیادہ ہیں, جبکہ جو غریب لوگ ہیں ان کی تنخواہیں بھی کم ہیں اور وہ ہیں بھی وہ وہاں پر جو ہے وہ کانٹریکٹ بیسس پہ. تو اس صورت حال میں جو ہے وہ ایک عجیب سی بے چینی کسی کیفیت جو ہے وہ معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر پیدا ہوئی ہے. ایجوکیشن از بینگ میڈ costly in the name of making it purposeful. Different system of education are operating in the country. ہم دیکھ سکتے ہیں فارن کنٹریز کے, ہمارے ملک میں آگے کنٹری ایجوکیشن سسٹم بھی چل رہے ہیں, ہمارے ملک کا اپنا بھی ایجوکیشن سسٹم بھی چل رہا ہے. تو اس صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس فارن ڈگریز ہوتی ہیں یا فارن ایجوکیشن ہوتی ہے اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ لگا کے حاصل کر سکیں, تو ان لوگوں کو ہی بڑی بڑی جو جابس ہوتی ہیں وہ آفر ہوتی ہیں, وہ ان پہ جو ہے وہ جاب کرتے ہیں. جب اس کے برعکس غریب لوگ جو ہیں, جن کے پاس اتنے آفر, ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ لگا کر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکیں, باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھا سکیں, تو اس وجہ سے وہ غریب لوگ جو ہے وہ اوپر نہیں آ پا رہے ہیں. تو ضرور اس بات کی کہ ہم اپنے ملک میں جو ہے وہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ ایک جیسا کریں, تاکہ تمام لوگوں کے لیے ایکول اپرچونیٹیز جو ہے وہ ہوں اور تمام لوگ جو ہے وہ بہتر طور پر اپنی ملک کی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں. Globalization has not only led to increase international inequalities, but it also has worsened the issue of distribution of income and poverty within the developing country. This can be proved with the figure given by WHO and UNDP. Again, it is said that the wealth possessed by 200 richest person of the world is more than 2.5 billion poor persons of the world. تو یعنی کہ 200 لوگوں کے پاس جو ہے وہ 2.5 بلین لوگوں سے بھی ان کے پاس جتنی دولت ہے, 200 لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے دنیا میں. تو اس پر ضرورت اس بات کی ہے کہ گلوبلائزیشن کے نام پر جو WTO کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ فری ٹریڈ, فری مطلب اس میں ایگریمنٹ انہوں نے مختلف قسم کی کہ اس لیے کہ اکانومیز میں دیگر ممالک آسانی کے ساتھ اپنی چیزوں کو لے کے جا سکیں, آ سکیں, اور کسی چیزوں کو ٹیکس امپوزیشن نہ ہو. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ انکم انیکوالٹی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے اور پاورٹی جو ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اسٹوڈنٹ آج کا ٹاپک تھا وہ تھا کازز آف گروتھ آف پاورٹی ان پاکستان, جس میں ہم نے مختلف کازز دیکھی تھی جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو پاورٹی ہے وہ انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے. نیکسٹ انشاءاللہ جو لیکچر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسے میجرز ہیں جو ہم لے کر اس پاورٹی کو ختم کر سکتے ہیں.